اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے ہم گفتگو کریں گے جلوے کی۔ شادی میں عقد نکاح کے فوراً بعد جیسا موقع ہوتا ہے، کبھی کھانے سے پہلے اور کبھی کھانے کے بعد دولہے کو عورتوں میں لے جایا جاتا ہے، اور دولہے کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ احباب اور کچھ رشتہ دار بھی عورتوں میں جاتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ دولہے کا عورتوں میں جانا ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے، جہاں کے اوپر شادی کا فنکشن ہے، لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، سب الحمدللہ اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور فل میک اپ میں ہیں، اور دولہے کے لیے اس کی زوجہ اور بعض رشتہ دار محرم ہو چکے ہوتے ہیں، بقیہ جو اور لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو کوئی بھی محرم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس رسم یہ ہے کہ دولہا اور اس کے کچھ لوگ ساتھی عورتوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے کچھ رسومات کو انجام دیا جاتا ہے، جو سراسر غلط ہے۔ نامحرم کا سجی سنوری عورتوں کے درمیان جو حجاب نہیں کیے ہوئے ہیں، جو میک اپ کیے ہوئے ہیں، ان کے درمیان جانا اصلاً جائز نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو رسمیں ہوتی ہیں جلوے کی رسم میں، چونکہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ طریقے سے رسمیں کی جاتی ہیں، لہذا یہ رسمیں مختلف ہیں۔ کہیں کے اوپر دلہن کے مانگ کو بھرایا جاتا ہے، کہیں کے اوپر دولہے سے کہا جاتا ہے کہ دلہن کی پیشانی پر قل ہو اللہ لکھیے۔ واقعاً ہنسی آتی ہے، جو آدمی الف سے بے نہیں جانتا اسے کہا جاتا ہے کہ آپ دلہن کی پیشانی پر سورہ قل ہو اللہ لکھیے، اور وہ لکھتا کیا ہے؟ لکھنے کی ایکٹنگ کرتا ہے۔ کہیں کے اوپر کہا جاتا ہے، قرآن دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس میں سے فلاں سورہ نکالو۔ اگر وہ قرآن وضو نہیں کیے ہوئے ہے، قرآن کے حروف کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی رسم ہو، رسم ادا کی جاتی ہے، اور نامحرموں کا عورتوں کے درمیان آنا جو جائز نہیں ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں جلوہ ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد نکاح کے بعد، جناب فاطمہ کے عقد نکاح کے بعد، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور اس حجرے میں آئے جہاں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دلہن بنی ہوئی تشریف فرما تھیں۔ آپ نے ایک آئینہ لیا اور آئینے میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا چہرہ دکھایا، اور اس طرح رکھا آئینے کو کہ مولا علی اس آئینے میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے چہرے کو دیکھ سکتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی دیکھو یہ تمہاری زوجہ ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام نے دونوں کے لیے دعائیں کی۔ اس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ کا جلوہ کیا، جہاں نامحرم کا اختلاط تھا۔ حالانکہ ابھی پردے کی آیت نہیں نازل ہوئی تھی، ابھی پردہ حجاب واجب نہیں ہوا تھا، لیکن پیغمبر اسلام نے اس اختلاط کو نہیں رکھا۔ چنانچہ اگر ہم پیغمبر اسلام کی امت کے لوگ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نامحرموں کو عورتوں کے مجمع میں لے کے نہ جائیں اور بے پردگی کر کے گناہ کے مرتکب نہ ہو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ پیغمبر اسلام تشریف لائے گھر میں، ایک طرف مولا کائنات کو بٹھایا، ایک طرف جناب فاطمہ کو بٹھایا، حضرت علیہ السلام کے ہاتھ کو لیا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ میں دیا اور کہا، اے فاطمہ دیکھو یہ دنیا کا بہترین شخص تمہارا شوہر ہے، اور مولا علی سے فرمایا، اے علی دنیا اور آخرت کی بہترین عورت تمہاری زوجہ ہے۔ اور اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے لیے دعا فرمائی۔ پیغمبر کی اس سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی جلوہ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا، نہ کہ اس جلوے کی جو اسلامی رسم ہے اس کو ہم گناہ کے ذریعے مردوں کو عورتوں میں لا کے گناہ کے ذریعے انجام دیں۔ میں اپنے تمام ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ جلوہ ضرور کیجئے، لیکن اس طرح سے کیجئے جس طریقے سے ہمارے نبی نے کیا، یعنی وداؤٹ
گناہ کیا، خدا دعائے پالنے والے ہمیں اپنی شادیوں کو بغیر گناہ کے انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔